صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بنی اسرائیلی آدمی تھا، اس نے کسی دوسرے بنی اسرائیلی آدمی سے قرض طلب کیا، قرض مانگا کہ میرے حالات یا کاروبار کے لیے جیسے بھی اس نے اس سے قرض طلب کیا۔ جب اس سے قرض مانگا تو اس نے اس کو یہ کہا ائتنی بالشہداء، اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں، 1000 دینار ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن تم ایسا کرو کہ گواہ لے آؤ، بالشہداء گواہ لے آؤ، اشہدہم تاکہ وہ گواہ ہو جائیں، کل کو معاملات جو ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو۔ تو وہ آدمی جو تھا اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، کہ میں کسی کو گواہ نہیں لاتا، اللہ جو ہے وہ گواہی کے لیے کافی ہے، میں اللہ کو گواہ بنا لوں۔ اس نے کہا فأتنی بالکفیل، اچھا چلو ایسا کرو کوئی ضمانتی لے آؤ، کوئی کفیل لے آؤ، تو تم کفیل لے آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے آگے سے کہا کفا باللہ کفیلا، کہ کفیل ضمانتی بھی اللہ ہی ہے، میں اللہ کی ضمانت، اللہ کوئی گواہ لاتا ہوں اللہ۔ تو جو جس نے قرض طلب کیا تھا وہ کہنے لگا صدق، تو نے سچ کہا۔ قصہ مختصر، اس نے اس کو 1000 دینار قرض دے دیا۔ جب اس نے 1000 دینار قرض لے لیا تو وہ قرض لینے کے بعد اپنے تجارتی معاملات کی بنیاد پر یا کسی بھی سبب سے وہ دریا پار چلا گیا، باہر کا لفظ ہے یعنی دور علاقے چلا گیا، جس کے درمیان میں ان دونوں کے درمیان ایک دریا حائل تھا کہ کشتی کے بغیر ادھر آنا یا ادھر جانا مشکل تھا۔ تو وہ جب دور چلا گیا تو وقت وعدہ جس پر اس نے وعدہ کیا تھا فلاں وقت تجھے تمہارا قرض جو ہے وہ واپس کر دوں گا، وہ وقت آ گیا۔ جب وہ وقت آیا تو اس آدمی نے کیا کیا کہ اس نے سوچا میں اس کا قرض واپس کروں۔ وہ چلا، جب دریا کنارے آیا کشتی تلاش کرتا ہے جس پہ سوار ہو کر اس طرف آئے اور اس کا 1000 دینار اس کو واپس کر دے۔ تلاش کے باوجود اسے کشتی نہ ملی۔ جب تلاش کے باوجود اس کو کشتی نہ ملی تو اس نے سوچا کہ میں اس کا قرض تو ادا کرنا ہی ہے۔ اس نے ایک لکڑی پکڑی، ایک لکڑی جو ہے وہ لکڑی لی، لکڑی لے کر اس کے اندر سے اس کو کھوکھلا خالی کیا۔ خالی کرنے کے بعد 1000 دینار لے کر اس لکڑی کے اندر ڈالا اور خط لکھا۔ خط کے اندر اپنی طرف سے جو بھی ان کا تھا وہ سارا لکھ کے اس نے اس لکڑی کو دوبارہ یعنی وہ جہاں دینار رکھے تھے بند کیا، اچھے طریقے سے بند کر کے دریا کے کنارے پہ آیا اور دریا کے کنارے پہ آ کر اس نے کیا کیا، اس نے اس لکڑی کو دریا میں بہا دیا اور کہتا کیا ہے اللہم انک تعلم انی کنت تسلفت فلانا 1000 دینار، اے الہ العالمین تو جانتا ہے میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار قرض لیا ہے، اور الہ العالمین فسالنی کفیلا، جب میں نے اس سے قرض مانگا، قرض طلب کیا تو اس نے مجھ سے کفیل مانگا تھا، اس نے کہا تھا کہ کوئی ضامن لے آؤ، کوئی کفیل لے آؤ، تو میں نے یہ کہا تھا کفا باللہ کفیلا، کہ اللہ سب سے بڑا ضمانتی ہے، اللہ سب سے بڑا کفیل ہے یا الہ العالمین۔ وہ اس پہ راضی ہو گیا، فرادیہ بیکا، وہ اس پر راضی ہو گیا۔ وسالنی شہیدا، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کفا باللہ شہیدا، میں نے پھر تجھے گواہ بنایا۔ مولا میں نے کہا کہ اللہ بہت زیادہ یعنی اللہ گواہ ہے، فرادیہ بیکا، مولا وہ اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، اے الہ العالمین اب میں نے کوشش کی ہے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے کسی پہ سوار ہو کے اس کے پاس جاؤں اور جا کر 1000 دینار جو ہے وہ اس کو دے آؤں، اے الہ العالمین فلم اقدر، لیکن میرے پاس قدرت نہیں، یعنی میں اس کو نہیں پار سکا، ایسا نہیں کر سکا کہ میں چلا جاؤں اور جا کے اس کو دے آؤں۔ وَإِنِّي استودعکھا فرما بہا فی البحر، اے الہ العالمین اب یہ جو مال ہے میں تیرے سپرد کرتا ہوں، مولا اس کو اس تک پہنچانا اب تیری ذمہ داری، تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں۔ فرمی بہا فی البحر، اور اس جو لکڑی تھی اس کو دریا کے اندر بہا دیا۔ جب اس نے دریا کے اندر بہا دیا، اب اتفاق ایسا، یہ قصہ کہانی نہیں میرے رسول نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کتاب الکفالہ میرے پاس جو دار توق النجا کی ہے اس کا جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 95 ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 2291، اور امام احمد نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنی مسند کے اندر، حدیث کا نمبر 8587 ہے، اور اسی طریقے امام نسائی نے سنن الکبریٰ کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 354 ہے، اور امام بخاری کے علاوہ بھی یعنی ان کے علاوہ بھی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی
کہ یا اللہ اب یہ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ آدمی جس سے اس نے قرض لیا ہوا تھا، قرض جس سے وہ لے کے آیا تھا، انہی ایام میں وہ دریا کی طرف نکلا کہ جس کو میں نے قرض دیا تھا وعدہ آ گیا ہے، وہ آ رہا ہوگا، میں دیکھوں تو صحیح کہ کوئی کشتی آ رہی ہے جو میرا مال لے کے کوئی قرض واپس کرنے۔ جب وہ دریا کے اوپر پہنچا تو کشتی تو اس کو نظر کوئی نہ آئی، لیکن ایک لکڑی اس کو نظر آ گئی، ایک لکڑی آتی ہوئی اس کو نظر آئی۔ جب وہ لکڑی اس کو آتی ہوئی نظر آئی تو اس نے وہ لکڑی اس ارادے سے اٹھا لی کہ اس کو گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، چلو اور کچھ نہ صحیح اس کو جو ہے وہ اپنے استعمال آگ جلانے کے کام آئے گی۔ اٹھائی گھر لے آیا، جب وہ گھر لے آیا، گھر آ کر اس نے رکھی، رکھنے کے بعد جب ان کو ضرورت پڑی اس نے اس کو چیرا، یعنی پھاڑا۔ جب چیرا تو اندر سے وہ 1000 دینار اور ایک خط برآمد ہو گیا، 1000 دینار اور ایک خط اس کے اندر سے برآمد ہوا۔ اس نے وہ 1000 دینار لیا، خط پڑھا تو خط سے معلوم ہوا جس کو قرض دیا تھا یہ اسی نے بھیجا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا تو اللہ نے وہ جس نے قرض لیا ہوا تھا اس کو بھی کوئی یعنی سبب اس کا بھی بن گیا کہ وہ بھی پار دریا کر کے اس وقت اس کے پاس پہنچ گیا۔ تو جب دونوں کے درمیان یہ بات ہوئی اس نے کہا تو نے پہلے، اس نے کہا میں نے کوشش بہت کی لیکن میں تیرے تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پہ سوار ہو کے آ جاتا، لیکن میں نے یہ کام۔ تو اس نے کہا کہ اب تیری طرف سے اللہ نے جو ہے وہ تیری امانت کی بھی حفاظت کر دی، اب جو 1000 دینے کے لیے تو لے کے آیا ہے وہ تو اب واپس ہی لے کے چلا جائے۔ یعنی جب انسان اللہ کے سپرد کرتا ہے نا، اللہ کے حوالے کرتا ہے، یہ کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ مجھے شر شیطان سے محفوظ رکھنا، تو رب نہ امید نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ جب اس کے حوالے کیا جا رہا ہو اس وقت اس کا دل خلوص سے لبریز ہونا